السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم تراکیب قرآن اور حل صیغ القرآن کے حوالے سے بات شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں 4 چیزیں ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ہم وہ 4 چیزیں پڑھتے ہیں۔ مبادیات میں سے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھنی ہے کہ صیغہ کسے کہتے ہیں۔ صیغہ کا معنی آپ دیکھیں، اس کا معنی ہوتا ہے شکل، سانچہ، عبارات، مضمون۔ یہ لفظ صیغہ کے 4 معنی ہو گئے۔ اس کے بعد محاورہ معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی شکل جو حروف اور حرکات کی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، یہ صیغہ کی ہو گئی۔ یہ لفظی بھی تعریف آپ معنی پتہ چل گیا، محاورہ معنی بھی آپ کو پتہ۔ اب یہ جو صیغہ ہے کس باب سے؟ صاغہ یصوغ صوغاً و صیاغةً و صیغةً۔ اچھا، اس کا اصل کیا تھا؟ سین واو غین، صوغ، یہ غین کا نقطہ بھی آپ لگا لیں اپنے پاس۔ اچھا جی، اس کے بعد دوسری چیز ہے ترکیب۔ رکب یرکب، ترکیب سے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے باب تفعیل کا مصدر ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ملانا۔ اور اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کلمات کے بہمی تعلق کے ملاحظہ کے بعد فعل، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر تلاش کر کے جملے کی قسم کو متعین کرنا کہ اب یہ سارے جو آپس میں فعل، فاعل ملے ہیں، عبارتیں ملی، آخر میں ہم نے اس کو کون سا جملہ کلیئر کرنا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جی تیسری چیز ہے کہ نحو پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ نحو پڑھنے کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے مثال ہے آمنت باللہ۔ اگر اس کو علیحدہ کریں، آمنت علیحدہ کر دیں، آمن علیحدہ کر دیں، تا علیحدہ کر دیں، با علیحدہ کر دیں، لفظ اللہ علیحدہ کر دیں، پھر اس کو جوڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے فعل لاتے ہیں، پھر اس کا فاعل لاتے ہیں، پھر اس کے متعلقات لاتے ہیں۔ اس طرح جوڑ کے لکھ لیں، پھر آخر میں آمنت باللہ لکھ لیں۔ تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے داخلہ فی زید دار۔ جب اس کو جوڑ کے ہم بنائیں گے تو یہ بن جائے گا داخلہ زید فی الدار۔ اچھا جی، یہ ہو گیا پہلا مقصد کہ ہم نے عربی کو عبارت اس کے ترتیب دینی ہے، فعل، فاعل، مفعول، اس کے متعلقات جو ہوتے ہیں جار مجرور، اور ان کو ہم نے متعلق کرنا ہوتا ہے فعل کے۔ پوری عبارت کو درست کرنا، یہ ہمیں نحو کے اندر اس کی تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا مقصد ہوتا ہے اعراب و بنا، کہ ہم نے اعراب و بنا کے اندر کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کی آخری اعرابی حالت کیا ہے، وہ منصوب ہے، مرفوع ہے، منصوب، یہ ساری حالتیں جو ہیں، یہ ساری کیفیات اور تعلیم ہمیں نحو کے اندر ملتی ہے۔ نحو کا پہلا مقصد بھی ہو گیا، دوسرا مقصد اعراب و بنا، آخری حرف کی حالت کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہوتا ہے اعراب و بنا، کہ حرف کی آخری حالت کا اعراب معلوم کرنا، یہ نحو کا دوسرا مقصد ہوتا ہے۔ اب چوتھی بات یہ ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر، چوتھی بات کہ صرف پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف پڑھنے کے 3 مقصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ صیغوں کی شناخت ہو جائے۔ صیغوں کی شناخت کے لیے ہماری جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں صرف کی یا نحو کی، صرف کی کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ان کتابوں میں ہمارے ٹیبل بنے ہوتے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، یہ ایک ٹیبل ہوتا ہے 14 صیغوں کا۔ تو ان صیغوں کی ہم نے پہچان اور شناخت کرنی ہوتی ہے، وہ آپ صرف کی کتابوں کے اندر پہچان کر سکتے ہیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، تو ادھر جگہ تھوڑی ہے، میں وہ کرنا سارا ٹیبل بنا کے آپ کو صیغے بھی بتا دیتا۔ صرف کی ابتدائی کتابوں میں یہ ٹیبل بنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے صیغوں کی شناخت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمارے لیے صیغوں کی شناخت نہیں ہوئی تو پھر ہم جو ہے صیغوں کو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اس کے بعد یہ گردان کرنے ہوتے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کی ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، نصر، نصرا، نصر، یہ سارے جو فعل ہیں، ان کی ماضی کی گردان، ماضی معلوم، مجہول، مضارع معلوم، مجہول، فاعل، مفعول، جہاد کی، نفی کی، پھر سارے پورے باب کی گردان، یہ ضروری ہوتا ہے۔ صرف کے اندر یہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے صیغوں کی تعلیل، یہ تیسری چیز ہوتی ہے۔ نحو صرف پڑھنے کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ صیغوں کی تعلیلات ہمیں آ جائے، یعنی کہ جس طرح میں نے یہ بتایا آپ کو کہ صیغہ جو ہے اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں صوغ ہے، صاد، واو، غین، تو پھر کیا ہوا؟ واو متحرک ما قبل آپ سے کے اندر واو کو الف سے بدل دیے، صاغہ ہو گیا، جس طرح یہ کھڑا ہے۔ قال، جس طرح اصل میں قاولا تھا، یہ اعوذ اصل میں آوذ تھا۔ تو یہ صیغوں کی تعلیل ہم نے کرنی ہوتی ہے۔ یہ
صرف کے 3 مقاصد ہو گئے، نحو کے 2 مقصد ہو گئے، اور آپ نے ترکیب کا لفظی معنی بھی پڑھ لیا، اس کا اصطلاحی معنی بھی پڑھ لیا، صیغہ کسے کہتے ہیں اس کا لفظی معنی، محاورہ معنی، اس کا باب، یہ ساری مبادیات آپ یہ ساری چیز دیکھ لیں، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔